الصلاة خير من النوم۔ وہ جب مرا تو اس کی ارتی پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے تھے، لیکن چیتا تھی کہ آگ پکڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، متحدہ ہندوستان کا بہت بڑا نام تھا، اس لیے اس واقعے کی خبر منٹوں میں پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ ذوق در ذوق شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس مرنے والے کی جامع مسجد دلی کے امام بخاری صاحب سے بے حد دوستی تھی۔ امام صاحب بھی فوراً یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے نواحین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، پھر چاہے پورا ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو۔ لہٰذا تاریخ میں پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ وہ شخص کون تھا؟ اس کی چیتا آگ کیوں نہیں پکڑ رہی تھی؟ اور اسے ہندو ہونے کے باوجود دفنایا کیوں گیا؟ یہ تمام سوالوں کے جوابات آپ کو آج ملیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، تقسیم ہند سے پہلے لاہور کے دو اشادی اشارے بہت مشہور تھے۔ پہلا صرف درس کتب کا کام کیا کرتا تھا، اس کے مالک میسج آتا چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلم کا تھا، لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور جی قرآن پاک کی تواضع اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا ہوا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے، ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازمت رکھا، اور احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں رکھتے تھے۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے کہ جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے تھے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور قرآن پاک کی سیٹنگ، پبلشنگ اور جلد بندی کا کام یوں ہی جاری رہا۔ پھر بر زمین کی تقسیم ہو گئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل کانی کرنے لگے، اور کشور جی بھی لاہور میں رفنت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ یہ ان کے دائرے میں دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی تامود و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ اس بارے میں بات مشہور ہے کہ ایک فیمس ہندو لیڈر ادارے کی شہرت کا سن کر وہاں تشریف لائے، ان کو بھی پنڈت نول کشور کو قواعد و ضوابط کا احترام کرنا پڑا۔ ان اصول پر پنڈت جی سودے بازی کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اغارہ چلتا ہے یا نہیں، مگر میں احترام کے معاملے میں لچک ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کہ ہندوستان میں بھی کروڑوں لوگ مسلمان ہیں، چنانچہ پنڈت جی نے مسلمان کے دل جیتنے کے لیے اور ادار ترقی کا سفر طے کرتے کرتے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ نول کشور جی بالآخر بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کی ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم و دائم رکھا۔ چنانچہ جامع مسجد دلی کے امام بخاری سے اس کی بہترین دوستانہ تعلقات بھی قائم ہو گئے۔ بالآخر 1951 میں نیل کشور جی کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا خاندان کافی مالدار تھا، دلی میں کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کر گیا تھا۔ چنانچہ ان کی موت کے بعد بے شمار لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ موت کے بعد ہندو رسومات کے مطابق ان کی ارتھی اٹھائی گئی تو 100 اخباروں میں مسلمانوں کا بھی ہجوم شامل تھا۔ ملک کے مسرت سے ان کے احباب ان کے یہاں پہنچے، ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ ان کی ارتھی کو چیتا پر لایا گیا، چیتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت ناک واقعہ ہوا۔ نیل کشور جی کی چیتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی،
چیتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوشش کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی کی چیتا نے آگ نہ پکڑی ہو۔ جب یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی تو نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ نیل کشور جی ان کے بے حد قریب دوست تھے اور جامعہ مسجد کے امام بخاری صاحب نیل کشور جی کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چیتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ ان کی چیتا پر آپ چاہے پورے ہندوستان کا گھی چھڑک لو لیکن ان کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی جس طرح عمر بھر خدمت کی اور جیسے احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چیتا کو آگ نہیں لگ سکتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نیل کشور جی کو شمشان گھاٹی میں دفن کر دیا گیا اور یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چیتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹی میں دفنایا گیا ہو۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں اس جگہ ہندو نے ایک سمادھی بھی تعمیر کر دی۔ وہاں پھر ہندو مسلمان جا کر اپنی اپنی عقائد کے مطابق نیل کشور جی کے لیے دعائیں مانگتے۔ عصر حاضر کی تو خبر نہیں ہے مگر 1970 تک ان کی سمادھی پر رونق لگی رہتی تھی اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ احترام قرآنی برکات صرف مسلمانوں تک محدود رہیں۔ دوستو ذرا تصور کیجئے کہ جب ایک ہندو یعنی غیر مسلم اس نے احترام قرآن کیا تو دنیا کی آگ نے اس کو جلانے سے انکار کر دیا، مگر جن لوگوں کے لیے یہ کتاب اتری تھی وہ عظیم کتاب اپنی سروں پر رکھ کر پریس کانفرنسز میں اپنے مخالفین پر الزامات لگانے کا کام کر دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کی توہین اور کیا ہوگی۔ ایک ہندو احترام قرآن میں دنیا کی آگ سے محفوظ رہا۔ ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اگر اس کی صحیح قدر کریں گے تو یہ کتاب ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا سکتی ہے۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ کلام الہی یہ احترام اسے جہنم کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تعظیم و تقلیم کا یہ تقاضا ہے۔ بہت سے لوگ اس سے بھی غافل ہیں۔ آج کے مسلمانوں ملک میں اخبارات اور ذرائع کثرت سے شائع ہوتے ہیں جن کے ٹائٹل پر یا اندرونی صفحات میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، لیکن بہت سے مسلمانوں کی عادت یہ ہے کہ وہ انہیں پڑھنے کے بعد کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں اور پاؤں تلے یہ اخبارات آتے رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو انہیں کچھ دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جس کے باعث یہ تجسس اور غلاظت سے آلود ہو جاتے ہیں۔ اپنی کتاب میں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ جب قرآن کریم کو چھونے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے، ہم سب کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ وہ اخبارات اور ذرائع کو دسترخوان کے لیے استعمال کرتے ہیں جن میں قرآنی آیات بھی چھپی ہوتی ہیں، پھر وہ انہیں دیگر نجاست اور غلاظتوں کے ساتھ کوڑے کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس اور اس کے پاک کلام کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا احترام بجا لائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم پر طرح طرح کے عذاب نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں کلام الہی کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں اس کے مطابق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب ہو، اور جب ہماری آخری سانس ہو تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ آمین اللہم آمین۔